اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واصبر نفسک مع الذین یدعون ربهم بالغداة والعشی یریدون وجہہ صدق اللہ العلی العظیم۔ محبت سے درود شریف۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک واہل بیتک یا رحمۃ للعالمین۔ اللہ جل مجدہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے اور اس کا احسان ہے۔ اللہ پاک نے اپنی بارگاہ میں حاضری کا شرف بخشا اور دینی تعلیم اور کاملین کے متعلق گفتگو کا اعزاز عطا فرمایا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام چونکہ خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کسی بھی نئے نبی کا کوئی تصور ہی نہیں ہے، تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے دین کی تبلیغ اور احیاء اسلام کا جو کام ہے، جو ذمہ داری ہے، وہ اس امت کے علماء اور اولیاء صالحین کو کے ذمے اللہ پاک نے عطا فرمائی، اور دین اسلام کو بلند کرنے کا جو اعزاز ہے وہ ان صالحین کو ملا۔ آج ہم گفتگو میں حضرت شاہ رکن عالم سہروردی ملتانی رحمۃ اللہ علیہ ان کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں، اور ان کی خدمات اور ان کے نمایاں کارناموں کے حوالے سے اور ان کی وجہ سے جو دینی اقدار کو فروغ ملا، ترقی ہوئی، اس حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان کاملین کے نقش قدم پر ہم سب کو، اس عاجز کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ان سے محبت بھی دے، اور حشر کے دن ہمیں اللہ پاک ان کے ساتھ رکھے۔ اس حوالے سے پورے ہند و پاک میں بے شمار اولیاء کاملین ہیں جن کے تذکرے کتب میں موجود ہیں، تو سرزمین ملتان کو بر صغیر میں ایک منفرد مقام حاصل ہے کہ اس سرزمین ملتان میں بے شمار اولیاء کرام اور اللہ والوں کا یہ مسکن اور آرام گاہ ہے، جس وجہ سے اس شہر کو، ملتان کو، مدینۃ الاولیاء کہا جاتا ہے، اولیاء کا شہر۔ تو ان اولیاء کاملین میں ایک منفرد نام حضرت شاہ رکن الدین والعالم، عموماً شاہ رکن عالم کہا جاتا ہے، پورا نام ان کا ہے حضرت شاہ رکن الدین والعالم رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ نمایاں حیثیت رکھتے ہیں۔ آپ کے جو احوال ہیں، حالات ہیں، اس حوالے سے ہم چند باتیں عرض کر رہے ہیں۔ حضرت شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ علیہ غوث بہاؤالدین زکریا سہروردی ملتانی علیہ رحمہ کے پوتے اور حضرت شیخ صدر الدین عارف کے صاحبزادے تھے۔ آپ کی پیدائش 9 رمضان المبارک 649 ہجری کو ہوئی،
یعنی یہ بزرگ 7ویں صدی ہجری کے ہیں۔ ان کی تربیت میں بہت بڑا جو ایک کردار ہے، کنٹریبیوشن ہے، وہ آپ کی والدہ ماجدہ کا ہے۔ آپ کی والدہ ماجدہ حضرت بی بی راستی پاک دامن، اعلیٰ اخلاق، اعلیٰ اوصاف سے مالا مال حافظہ قرآن تھیں۔ اللہ اکبر۔ تو حفظ کرنا بھی بڑی بات ہے، لیکن اسے سنبھالنا، اسے یاد رکھنا، اس کے تقاضوں کو سمجھ کر زندگی گزارنا، یہ اس سے بڑا اعزاز ہے۔ آپ کی والدہ ماجدہ قرآن کریم کی حافظہ تھیں، اور ایک دن میں یعنی روزانہ ایک قرآن کریم ختم کرنا ان کا معمول تھا، پورے 30 سپارے۔ اللہ اکبر۔ وہ قرآن شریف نے فرمایا نا، الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، جن لوگوں کو ہم نے کتاب عطا کی وہ اس کی اس طرح تلاوت کرتے ہیں جیسے کہ تلاوت کرنے کا حق ہے۔ یہ آپ کا معمول تھا، روزانہ ایک قرآن مجید مکمل ختم کرنا، 30 سپارے۔ تو ایک جگہ میں نے روایت میں پڑھا ہے کہ جس گھر میں قرآن کریم کی تلاوت ہوتی ہے، وہ گھر بے شک کچے گھر کیوں نہ ہوں، جھونپڑی ہی کیوں نہ ہو، اس میں کوئی سجاوٹ کوئی چیزیں نہ ہوں، مگر جن گھروں میں وہ قرآن کریم کی تلاوت ہوتی ہے، میں نے پڑھا، فرمایا کہ آسمان والوں کو وہ گھر جن میں قرآن کریم کی تلاوت ہوتی ہے اس طرح نظر آتے ہیں چمکیلے، جس طرح ہم کو ستارے چمکیلے نظر آتے ہیں۔ جن گھروں میں قرآن کریم کی تلاوت ہوتی ہے، اس قدر نورانیت ان گھروں میں قرآن شریف کی آیات کی وجہ سے پھیلتی ہے کہ آسمان والوں کو وہ گھر ایسے نظر آتے ہیں جیسے زمین والوں کو ستارے نظر آتے ہیں۔ تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جس گھر میں روزانہ ایک قرآن ختم ہو رہا ہو اور گھر کی مالکہ اس قدر قرآن شریف سے محبت والی ہو، اس گھر کے انوار کا کیا حال ہوگا۔ اللہ اکبر۔ آپ کی والدہ ماجدہ زہد و تقوی کی وجہ سے رابعہ عصر یعنی اپنے زمانے کی حضرت رابعہ بصری کہلاتی تھی۔ یہ حضرت شاہ رکن عالم علیہ رحمہ کی والدہ ماجدہ کی فضیلت ہے، اور ظاہر ہے چونکہ خود اس حد تک پارسا متقی تھیں تو انہوں نے پھر اپنے بیٹے کی تربیت بھی اسی لیول کی۔ یہ منفرد ایک اعزاز جو عرض کرنے والا ہوں۔ حضرت شاہ رکن عالم پیدا ہو چکے، ان کی تربیت قرآن شریف بھی پڑھتی رہیں، ان کو ڈائٹ بھی یعنی ان کی خوراک اور ان کو دودھ وغیرہ فیڈ بھی کرتی رہیں، اور آس پاس کے گھر والوں کے ماحول میں حکم یہ تھا کہ یہاں کوئی دنیاوی بات نہ ہو، کیونکہ وہ جو ایک گود کا دورانیہ ہوتا ہے بچے کا، جس کو ہم غیر معمولی بس ایسے سمجھ لیتے ہیں، وہ بہت بڑا اہم ہوتا ہے۔ وہ بول نہیں سکتا، بچہ سب کچھ سمجھ رہا ہوتا ہے۔ تو گھر والوں کو یہ حکم تھا کہ یہاں بچے کے ارد گرد کوئی دنیاوی بات ایسی نہیں کرنی، تاکہ اس کے کانوں میں، اسی لیے اذان دی جاتی ہے نا بچہ جب پیدا ہوتا ہے، تاکہ اس کے دل و دماغ میں اللہ کا تصور ابھرے۔ میں یہ پڑھ کر حیران ہوا کہ اس طرح کی تربیت
2 ماہ 4 ماہ آخر اتنے میں بچہ بولنے لگتا ہے۔ حضرت شاہ رکن، یہ ان کی تربیت کا فیض تھا کہ حضرت شاہ رکن عالم علیہ رحمہ نے جب بولنا سیکھا، تو آپ کی زبان پر سب سے پہلا جو حرف آپ کی زبان سے ادا ہوا وہ لفظ تھا اللہ۔ پہلا لفظ کیا ادا ہوا؟ یہ ان پاکان اور اولیاء کاملین کی تربیت اور دین سے لگن کا اظہار ہو رہا ہے۔ پہلا لفظ زبان سے اللہ ادا ہوا۔ یہ آپ کے حالات تھے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد ہے، ان العلماء ورثۃ الانبیاء، اللہ اکبر، کہ جو دین کے علماء ہیں وہ انبیاء کے وارث ہیں، وہ نبیوں کی جائیداد کے وارث، ان کے علوم کے وارث ہیں۔ یعنی ہم دکان اور زمینوں کے وارث بنتے ہیں، اولیاء انبیاء کے علم کے وارث بنتے ہیں۔ چنانچہ حضرت شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ علیہ نے دینی علوم سیکھنے کا آغاز کیا۔ آپ نے قرآن مجید اور دوسرے تمام علوم جو اس وقت پڑھائے جا رہے تھے اپنے جد امجد یعنی دادا کی درس گاہ جامعہ بہائیہ، بہاؤالدین سے جامعہ بہائیہ، جو حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی علیہ رحمہ کی درس گاہ تھی، اس میں ہی آپ نے تمام علوم حاصل کیے۔ اور پھر جب تعلیم مکمل کی تو پھر ان علوم کو، اس جامعہ کو مزید وسعت دی، ترقی دی، پھیلایا، اس کے نظام کو، وہاں کے سلیبس کو، وہاں کے اساتذہ کو، وہاں کے طلباء کو، وہاں کے پورے کے سسٹم کو بلند کیا، ترقی دی، یہاں تک کہ اس جامعہ میں آپ کے دور میں غیر ممالک کے، بیرون ملک کے طلباء دور دراز سے آتے اور وہ اس ملتان کے جامعہ بہائیہ کے اندر، جو آج بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی کے نام سے ہے، یہاں آ کر وہ دور دراز سے غیر ملک کے طلباء علم حاصل کرتے، اور جو طلباء تھے ان کی تمام تر ضروریات، رہائش، لباس، خوراک، علاج، کتب، حتیٰ کہ لکھنے کے لیے قلم دوات تک، یہ تمام ضروریات میسر انہیں مہیا کی جاتی اور کسی قسم کی کوئی فیس نہیں لی جاتی تھی۔ یہ 7ویں صدی میں ان اولیاء کا بہت بڑا کارنامہ ہے، اور دین کے ساتھ ساتھ پھر ان کی تربیت اخلاق پر زور تھا۔ آج ہم اس سے محروم ہو چکے، علم کے انبار لگے، کتب بہت زیادہ ہو گئیں، تربیت کا فقدان ہو چکا، جس کی وجہ سے وہ اثرات نہیں پیدا ہو رہے۔ چونکہ مدارس میں بننا تھا، تربیت گاہ تھی، ہم اس سے آج محروم ہو چلے۔ تو آپ کے اس جامعہ بہائیہ کے اندر ان طلباء کی دینی تربیت اس لیول کی جاتی کہ جب اس درس گاہ سے پڑھ کر ایک طالب علم فارغ ہوتا تھا تو ایک طرف تو اس کے پاس دین کا علم ہوتا تھا، پورا دینی علوم پر اس کو عبور ہوتا تھا، اور دوسری طرف وہ اللہ کا ولی بن کر نکلتا تھا، وہ ولی اللہ بن کر اس جامعہ سے باہر جاتا۔ میں ان میں سے آج بہت سے نام ہیں اس مدرسہ سے فاضل اور فارغ ہونے والوں میں،
حضرت مخدوم جہانیہ جہاں گشت رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے ولی اللہ ہیں، اسی جامعہ سے پڑھے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور پھر دور دراز سے لوگ آپ کی خدمت میں آتے، پنجاب سے پورا پنجاب اور سندھ تک حضرت شاہ رکن عالم کی بارگاہ میں لوگ حاضر ہوتے اور ان سے تربیت بھی، فیض بھی، علم بھی لے کر جاتے۔ یہ ایک پورا ایک دریا علم کا، نیکی کا، فیض کا، حضور کی محبت کا ملتان کی اس جامعہ میں حضرت شاہ رکن عالم کی بدولت جاری و ساری تھا۔ اب میں آگے آپ کو یہ عرض کروں گا کہ وہ چیزیں جو آج ہمیں کتابوں سے نہ مل سکیں، سوشل میڈیا نے اور ہمارا کچومر نکال دیا اخلاق کا۔ یہ اولیاء کاملین کی صحبت میں بیٹھنے والا جب اٹھتا تھا تو وہ بدل چکا ہوتا تھا، اس کی تربیت ہو چکی ہوتی تھی، اس کے سوچ میں، فکر میں، اخلاق میں، عادات میں تبدیلی آ چکی ہوتی۔ اور یہ حقیقت ہے۔ ڈھیروں کتابیں پڑھ لیں، روشنی ملے گی، لیکن جب کسی اللہ والے کی صحبت میں بیٹھیں گے تو آپ کے من کی دنیا ہی بدل جائے گی، کیونکہ وہ خود بدلے ہوئے ہیں۔ ان کے اپنے دل آئینہ ہیں، دنیا کی حرص، ہوس، لالچ، ان کے دل شیشہ ہوتے ہیں، اور وہ ہر وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور صحبت میں، تصور میں ان کا ہر لمحہ گزرتا ہے۔ پھر ان کے پاس جو آ کر بیٹھتا ہے وہ دنیا نہیں، وہ اللہ کی محبت لے کر جاتا ہے۔ ان کے پاس جو دولت ہوتی ہے، ان نیک لوگوں کی سنگت اور صحبت کا اثر کیا ہے، یہ اگلا موضوع ہے، خاص نقطہ جو آج تک میں نے یہاں نہیں بیان کیا۔ میرے برادران، قرآن شریف پڑھتے ہیں، سب شے قرآن شریف میں اب زیادہ نظر آتی ہے۔ سورہ کہف میں اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا واقعہ تفصیل سے بیان کیا۔ 15واں سپارہ ختم ہو رہا ہے اور 16واں سپارہ شروع ہو رہا ہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ، یہاں سے یہ واقعہ خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ اللہ کے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام کی زیارت کے لیے گئے۔ میں نے پڑھا کہ خضر علیہ السلام کو خضر کیوں کہا جاتا ہے؟ خضر علیہ السلام کو خضر کیوں کہا جاتا ہے؟ فرمائے وہ جس جگہ بیٹھتے تھے خشک زمین سرسبز ہو جاتی تھی۔ خضرن کہتے ہیں سرسبز، گنبد خضرا، وہ جگہ سرسبز ہو جاتی۔ تو اللہ پاک نے ان کی شان بیان فرمائی، وَآتَيْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا، ہم نے ان کو اپنی طرف سے علم دے رکھا ہے، علم کا نور اپنی جانب سے، مدرسے سے نہیں، ہم نے اپنی جانب سے ان کو عطا کیا۔ خضر علیہ السلام کی زیارت کے لیے موسیٰ علیہ السلام چلے اور اپنے ساتھی حضرت یوشع بن نون ان کو بھی ساتھ رکھا، روانہ ہوئے۔ میں جو بات بتانی ہے وہ یہ ہے کہ جب روانہ ہوئے تو اپنے کھانے کے لیے، دوپہر کا یا صبح کا کھانے کے لیے ایک مچھلی بھنی ہوئی، جس کو ہم فش کہتے ہیں، اور سردیاں ہیں آج کل آپ جانتے زیادہ ہیں اس کو، فش کو، تو ان دونوں نے سفر میں صبح کے کھانے کے لیے بھنی ہوئی مچھلی
اپنے ساتھ توشدان میں یعنی لنچ باکس میں ساتھ رکھی۔ یہ سنت ہے، اپنے خوراک کا کھانے کو ساتھ رکھنا سنت ہے۔ اللہ اکبر، یہ توشدان میں رکھ لی۔ مالک نے فرمایا تھا، بتا دیا تھا کہ میرا وہ بندہ خضر علیہ السلام کہاں ہوں گے؟ فرمایا جہاں دو دریا آپس میں مل رہے ہوں گے میرا خضر وہاں ہوگا۔ یہ بھی تو دو دریا ہی مل رہے تھے، موسیٰ علیہ السلام، خضر علیہ السلام۔ اللہ، ایک باطنی شریعت کے، ایک ظاہری شریعت کے، دونوں ہی۔ حضرت خضر علیہ السلام نبی ہیں، محققین کا یہی قول ہے۔ ادھر یہ دو، ادھر یہ دو دریا، مجمع البحرین۔ برادران، جب یہ اس جگہ پر پہنچے، اللہ اکبر، مجمع البحرین، قریب جگہ تھی وہ جہاں حضرت خضر علیہ السلام کا ٹھکانہ تھا، آپ تشریف فرما تھے۔ کچھ آگے گئے، پہلے آرام سے ایک جگہ پر چٹان تھی، اس کے سائے میں دونوں حضرات سو گئے۔ برادران، میں آپ کو اب جو بات بتانی ہے کہ نیکی کے ماحول کی برکت کیا ہوتی ہے۔ جہاں اللہ کی نیک لوگوں کی موجودگی ہوتی ہے، اس جگہ کی ماحول کی برکت کیا ہوتی ہے، یہ بتانا ہے۔ جب یہ دونوں حضرات آرام کر کے، آرام کیا نا انہوں نے، بس وہی جگہ تھی جہاں اللہ کا خاص بندہ پیغمبر خضر علیہ السلام دریا میں ان کا مقام تھا۔ ان کو آئی نیند، وہ بھنی ہوئی تلی ہوئی مچھلی مری ہوئی، جب اس ماحول میں، جس ماحول کے اندر اس اللہ کے برگزیدہ بندے کی سانسوں کی مہک تھی۔ کئی ہوتے کسی کے منہ سے بو آتی ہے، اس ماحول میں اور بھی بڑا کچھ ہوگا، پانی تھا نا، دریا، لیکن اس ماحول میں خضر علیہ السلام کے سانسوں کی مہک بھی شامل تھی۔ وہ مچھلی جب اس ماحول میں پہنچی، یہ سوئے، قرآن شریف فرماتا ہے فاتخذ سبیلہ فی البحر سربا، وہ بھنی ہوئی مردہ مچھی اس مقام پہ جب پہنچی، زندہ ہو کر اس نے دریا میں چھلانگ لگا دی۔ فاتخذ سبیلہ فی البحر سربا۔ اللہ اکبر، میرے برادران، اللہ والوں کے قرب میں مردہ مچھلی زندہ ہو سکتی ہے، تو پھر جس کے دل میں ویسے ہی ایمان ہو اس کی رنگت کا کیا حال ہوگا۔ مردہ مچھلی زندہ ہو گئی، چھلانگ لگا دی۔ یہ قرآن شریف، فاتخذ سبیلہ فی البحر سربا۔ اس لیے قرآن شریف نے فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، اور روکے رکھو، اٹیچ رکھو اپنے آپ کو ہر لمحہ، یعنی تصور میں، یادوں میں، خیال میں، سوچ میں، فکر میں، دل میں ہو یاد تیری گوشہ تنہائی ہو۔ اور وہ یہاں تک کہہ گئے بند جب خواب اجل سے ہوں حسن کی آنکھیں، اس کی نظروں میں تیرا جلوہ زیبائی ہو۔ عاشق اعلیٰ حضرت نے فرمایا جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا۔ دل ہے وہ دل جو تیرے
یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا۔ یہ محبت رکھو اولیاء سے، کاملین سے، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، روکے رکھو اپنے آپ کو میرے کاملین کے ساتھ، جو صبح اور شام مجھے اس لیے یاد کرتے ہیں کہ اللہ راضی ہو جائے۔ ہم دوسرے کاموں کے لیے لوگوں کی دکانیں سجاتے ہیں، نو، اللہ نے فرمایا وہ دنیا دار ہیں، ان کو چھوڑو، جو مجھے چاہنے کے لیے یہ عبادت کرتے ہیں کاملین کے ساتھ جمع رہو۔ تو حضرت شاہ رکن عالم اور انہی کے بارے میں فرمایا ہم القوم لا یشقی جلیسہم، یہ ایسے کاملین، ایسے عارفین، عالم بھی کمال کے اور معرفت اللہ کی پہچان بھی نقطہ کمال پر، انہی کے بارے میں فرمایا ہم القوم لا یشقی جلیسہم، ان کے پاس جو کوئی بدبخت بھی آ جائے تو وہ بھی خوش بخت ہو جاتا ہے، وہ بدبخت نہیں رہتا۔ حدیث حضرت شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ علیہ، اور اسی لیے مولانا روم نے فرمایا یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر صد سال طاعت بیریا، ان کاملین کے پاس ایک لمحہ اگر مل جائے تو 100 سال کی خالص عبادت سے افضل ہے۔ تمہاری عبادت اور ہے، ان کاملین کی صحبت کا رنگ اور ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اس وجہ سے ان کاملین کا تذکرہ آج کر رہے ہیں۔ حضرت شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ علیہ، انہی میں سے ایک منفرد شخصیت کا نام ہے، صاحب کرامت بزرگ تھے، ان کی روحانی پرواز کا عالم یہ ہے۔ کتاب ہے ہماری شرح عقائد، علماء جانتے ہیں، اس کی شرح ہے نبراس، اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ کعبہ شریف کے امام یافی رحمۃ اللہ علیہ، جو اپنے وقت کے امام کعبہ تھے، وہ فرماتے ہیں حضرت شیخ رکن الدین ملتانی اور حضرت شیخ نصیر الدین چراغ دہلوی علیہ رحمہ، غور سے نہیں سن رہے آپ، ایک بزرگ ملتان میں، دوسرے کہاں ہیں؟ دہلی میں، امام کعبہ فرماتے ہیں یہ دونوں بزرگ ہمیشہ خانہ کعبہ میں میرے پیچھے نماز ادا کیا کرتے تھے۔ ہم ویزے ٹکٹیں تے فلائٹ کے منتظر رہتے ہیں، مالک نے ان کو روحانی پرواز یہ دی تھی، رہائش کہاں نماز کہاں، امام کعبہ فرماتے۔ سو میرے برادران، یہ تھے حضرت شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ کے دور میں دہلی کے بادشاہ گزرے ہیں سلطان علاء الدین خلجی، بہت بڑے حکمران تھے، جن کے نام سے بڑے بڑے حکمران ڈرتے تھے، مگر شاہ رکن عالم کے بارے میں ان کی عقیدت کا یہ حال تھا کہ جب وہ سنتے تھے کہ شاہ رکن عالم دہلی آ رہے ہیں تو وہ دور آگے جا کر کسی مقام پر اللہ کے اس ولی کا استقبال کیا کرتا تھا۔ اور ایک بار بڑے اعزاز سے آپ کو دہلی میں لے گئے، مجموعی طور پہ ابتدا میں 2 لاکھ روپے کی کرنسی، پھر 5 لاکھ کی کرنسی آپ کی خدمت میں پیش کی۔ اللہ والوں کی نظر میں دنیا کی قدر و قیمت کچھ نہیں ہوتی، جس پر ہم لوگوں کو قتل تک کر دیتے ہیں۔ میں نے پڑھا ہے کہ 7 لاکھ روپے کی کرنسی سامنے رکھی تھی، شاہ رکن عالم تیری عظمت کو سلام، قیامت تک ہم پیش کرتے رہیں گے۔ آپ نے دہلی چھوڑنے سے پہلے وہ 7 لاکھ روپے کی قیمت غربا میں تقسیم کر دی۔ دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ حضرت شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ علیہ کو دوسرا اعزاز یہ ملا، خاص طر توجہ طلب بات ہے کہ حضرت شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی دہلی والوں کی اور حضرت امیر خسرو کی نماز جنازہ خود پڑھائی انہوں نے۔ اتنے 2 بڑے بزرگوں کی نماز جنازہ حضرت شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ علیہ نے پڑھائی، اور آپ فرماتے تھے مجھے اس پر بڑی خوشی ہوتی ہے۔ آخری بات آپ کے میں ارشادات سنا کے بات ختم کر رہا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص گناہوں میں مبتلا ہے،
وہ انسان نہیں بلکہ حیوان ہے۔ اب سوال تھا کہ یہ گناہوں کی عادت چھوٹے کیسے؟ آپ فرماتے ہیں گناہوں سے رہائی اور دل کی پاکیزگی اس وقت حاصل ہوتی ہے جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر مانگتا ہر کوئی ہے، رو رو کے تنہائی میں مانگنا اور ہے۔ فرمایا جب بندہ ایسی التجائیں کرتا ہے نا، وہ پریکٹیکل لوگ تھے، فرمایا اس رونے کی وجہ سے موتی سمجھ کے شان کریمی نے چوند لیے، اس رونے کی وجہ سے ان پر اللہ کی طرف سے اللہ پاک اپنی فضل و رحمت کا در کھول دیتا ہے۔ اور نشانی کیا ہوتی ہے؟ فرمایا اس پر اللہ کا فضل ہو گیا، اس کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ بندے کو اپنے عیب نظر آنے لگ جاتے ہیں، ہمیں دوسروں کے نظر آتے ہیں۔ فرمایا جب اس کا کرم ہوتا ہے پھر بندہ اپنی عیبوں کی اصلاح میں اسے اپنے عیب ہی عیب میں گلیاں دا روڑا کوڑا محل چڑھایا سائیاں، اس کو اپنے عیب نہ ظاہر ہو جاتے ہیں، اور پھر اللہ کی عظمت کے انوار کی وجہ سے اس کے سامنے ساری کائنات اور اس کی نعمتیں معمولی ہو جاتی ہیں۔ اور پھر تبدیلی کیا آتی ہے؟ پھر اس بندے کی کردار میں ظلم کی بجائے معافی، تکبر کرنے کی بجائے عاجزی، حرص و لالچ کی بجائے توکل علی اللہ کی خوبیاں پیدا ہوتی ہیں۔ اپنی وفات سے 3 ماہ پہلے اپنے مریدوں کو ارشاد فرمایا دوستو یہ دنیا ایک مسافر خانہ ہے، جو لوگ اس دنیا میں مسافروں کی طرح رہتے ہیں اور کسی چیز سے دل نہیں لگاتے، جب موت کا پیغام آتا ہے تو وہ خوشی خوشی اپنے اصلی مقام کی طرف لوٹتے ہیں، اور اس دنیا کو چھوڑنے کا انہیں ذرہ بھر بھی ملال نہیں ہوتا۔ لیکن اس کے برعکس جو لوگ اس دار فانی کو اپنا اصلی وطن سمجھتے ہیں، انہیں اس دنیا کو چھوڑتے ہوئے ضرور تکلیف ہوتی ہے۔ میں تم سب کو اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں، تم بھی مجھے اللہ کے سپرد کر دو۔ 7 جمادی الاول 735 ہجری کو اپنے مرید خاص مولانا ظہیر الدین محمد کو تجہیز و تکفین کی ہدایات دیں، اور اسی دن نماز مغرب ادا کی، اور نماز مغرب کے بعد اوابین کے نوافل پڑھتے ہوئے جب سجدے میں گئے تو روح پرواز کر گئی۔ وہ میں نے پڑھا ہے جیسے جیو گے ویسے مرو گے، اور جیسے مرو گے ویسے اٹھو گے۔ یہ کاملین تھے۔ 5 سے لے کر 7 جمادی الاول تک ملتان شریف میں ہر سال عقیدت سے آپ کا عرس منایا جاتا ہے۔ صدیاں 7 گزر گئیں، آج بھی بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی ان کی یاد تازہ کر رہی ہے۔ مالک نے فرمایا تھا فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کیا کروں گا۔ اللہ پاک ان کاملین کی صحبتیں ہم کو عطا فرمائے، آمین۔